کئی بار آپ کو سنا چکا ہوں، یہ جو جانور تھے نا اسی انتظار میں تھے کہ کوئی نبی ایسا بھی آئے گا جو فرمائے گا میں ان کا بھی نبی ہوں، میں ان کا بھی نبی ہوں۔ توجہ ہے نا بھائی، میں ان کا بھی نبی ہوں۔ تو محبوب نے جب اعلان فرمایا نا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں ہر کی طرف نبی بن کے آیا ہوں۔ جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے میں سب کا نبی بن کے آیا ہوں۔ اب دوسری مخلوق اس کی وضاحت چاہتی تھی کہ ہمارا بھی ذکر ہے کہ نہیں ہے۔ صاحب مشکات نے لکھا، تاجدار ختم نبوت مل کے پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے میں ہر چیز کی طرف نبی بن کے آیا ہوں۔ بولیے نبی بن کے آیا۔ پھر محبوب جس کا نبی ہے وہ محبوب کا ذکر تو کرتا ہوگا۔ یہ بے وقوف جو کہتے ہیں کہ ہم ذکر دبا دیں گے، ارے محبوب جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفائی ہے۔ جہاں جہاں مجھے اللہ کیا کہا جا رہا ہے وہیں محمد محمد ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں لوگ مجھے اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، اذا ذکرت ذکر فرمائیے، صاحب شفا شریف نے لکھا، قاضی ایاز کی رحمت اللہ علیہ، اذا ذکرت ذکر فرمائیے، جہاں میرا ذکر ہے وہیں میرے محبوب کا ذکر ہے۔ جہاں میرا ذکر ہے وہیں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ تو بات واضح ہوگی، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ فرماتا ہے کہ زمین کا ذرہ ذرہ، چپا چپا، ڈالی ڈالی میرا ذکر کر رہی ہے۔ پتے پتے، ریت کے ذرات، ہر چیز، جمادات، نباتات، حیوانات اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ تو جب اس حدیث کو ساتھ ملایا نا، اذا ذکرت ذکرت فرمایا، جہاں میرا ذکر ہے وہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ تو پتہ چلا اگر کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، میرے مصطفیٰ کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ یہ ڈالی ڈالی، پتے پتے، جمادات، نباتات، حیوانات، کائنات کی ہر چیز جو بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے، ارے وہاں میرے مصطفیٰ کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ یہ بدبخت تیرے ذکر کو دبانا چاہتے ہیں، ان کی اوقات کیا ہے؟ بولیے نا، ان کی اوقات کیا ہے؟ یہ میرے محبوب کے ذکر کو دبا دے گا۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ہر طرف دھوم ہی دھوم، کان جدھر لگا لیے محبوبہ تیری ہی داستان۔ کان جدھر بھی لگا لیے محبوبہ وہیں تیری داستان۔ اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی توجہ کرنا، تو اس وقت ذکر صرف مکے میں تھا، میرے محبوب کا ذکر۔ بولیے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ذکر کہاں تھا؟ صرف مکے میں تھا۔ تو اللہ نے وعدہ پورا کر دیا، زمین کا کوئی کونا تو دکھا دو جہاں ذکر مصطفیٰ نہ ہو رہا ہو۔ اب اس وقت اس دور میں گو کہ پرفتن دور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی کونا تو دکھا دو، یہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، کہیں میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ بولیے نا، کوئی کونا تو دکھا دو جہاں میرے نبی کا ذکر خیر نہ ہو رہا ہو۔ وہ انگریزوں کے ملک جہاں میرے مصطفیٰ کی مخالفت عروج پر ہے، ٹھنڈے علاقوں میں برفوں کی وجہ سے لوگ اندر بیٹھے ہیں، لیکن جب سے یہ میلاد النبی کا مہینہ آیا ہے لوگ باہر نکل کے پڑھ رہے ہیں، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور
مصطفیٰ کریم کی گستاخی عروج پر ہے. وہاں بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بات ڈھکی چھپی تو ہے نہیں. کیونکہ یہ نہ کہہ رہے کہ مولوی باتوں باتوں میں تجاوز کر گیا. سب کچھ جوانوں کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. پوری دنیا سوشل میڈیا پہ چھائی ہوئی ہے. جہاں جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے. ہر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. اذا ذکرت ذکرت مایا محبوب، جہاں جہاں میرا ذکر ہو رہا ہے وہیں وہیں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. ذکر کر مدینے والے دا، ذکر کر مدینے والے دا، تیرا اجڑیا دل آباد ہوئے. ذکر کر مدینے والے دا، تیرا اجڑیا دل آباد ہوئے. تیرے دل دیاں سکیاں ملاں تے اودے رحمت دی برسات. سبحان اللہ. بابا جی سلامت رہو. تو میں عرض کر رہا تھا، اچھا اوچھے ہتھ کنڈے بھی آزمائے جا رہے ہیں. اوچھے ہتھ کنڈے بھی آزمائے جا رہے ہیں. مومنوں کے ایمان کو چیک کریا جا رہا ہے. کہیں خاکے بنائے جا رہے ہیں، کہیں نازیبا کلمات ادا کیے جا رہے ہیں. کفر بھی اپنی چلاکیوں میں مصروف ہے. یہ تو اس کی پرانی فطرت ہے نا. کفر بھی اپنی چلاکیوں میں مصروف ہے. کہیں شیعہ سنی کے فساد میں ہمیں پھنسا دیا، کہیں ہمیں ایک دوسرے کو دست و گریبان کروا دیا، کنہیں کی زبانوں سے لکھوا دیا کہ خوشی منانا کہاں لکھا ہے. کسی سے صحابہ کی گستاخی کروا دی، کسی سے اہل بیت کی گستاخی کروا دی. بولیے نا. لیکن خدا کی قسم جو مومن ہے نا، جو نبی کا غلام ہے، ہر اوچھے ہاتھ کنڈوں کو پیچھے رکھ کے اپنی زبان میں سجاتا ہے. ارے کل بھی مومن زندہ تھا، آج بھی مومن زندہ ہے. کل بھی نبی کا ذکر کرنے والا، نبی سے محبت کرنے والا، نبی پہ جان قربان کرنے والا. ارے ممتاز قادری زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. کل بھی غازی الدین شہید موجود تھا، آج بولے آقا پہ مرنے کا جذبہ ایک کل بھی تھا اور آج بھی ہے. آقا پہ مرنے کا جذبہ. ارے ہم سے پوچھتا ہے جلوس کہاں لکھا ہے، میلاد کہاں لکھا ہے. ارے میرا نبی کا جشن منانا صرف کفار کو بتانا یہ ہے. آقا پہ مرنے کا جذبہ ایک کل بھی تھا اور آج بھی ہے. آقا پہ مرنے کا جذبہ ایک کل بھی تھا. بدلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے. آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ ارے کل بھی تھا اور آج بھی ہے. آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ. کل کیا ہوا تھا؟ توجہ کرنا. کل کیا ہوا تھا؟ جناب بلال کو تپتی ریت پہ لٹا دیا، انگاروں پہ لٹا دیا، نوکیلے پتھروں پہ لٹا دیا، کانٹے جناب کانٹوں کا بستر بنا کے اوپر لٹا دیا. کہا چھوڑ کرنا، چھوڑ کرنا. بلال بجد میں آ گئے. ارے امیہ، میں اقرار کرتا ہوں غلام تیرا ہوں، لیکن کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن. تن پہ حکومت تیری ہے، من پہ میرے یار کی ہے.
جناب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ، آپ کو جناب والا جیل میں بند کر دیا گیا۔ کل دم نے کہا ارے غازی ایک بار کہہ دے میں نے نہیں مارا، ایک بار کہہ دے میں نے نہیں مارا۔ غازی کہتا ہے بچ تو جاؤں گا لیکن مقام شہادت سے محروم رہ جاؤں گا، آج یار میں جان قربان کر کے جاؤں گا، محشر کے میدان میں میرا استقبال ہوگا۔ آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ ایک کل بھی تھا اور آج بھی ہے، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے۔ ارے آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ ایک کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے کہا نبی کا ذکر ختم ہو جائے گا، نبی کا ذکر ختم ہو جائے گا، ہم آگے جانے نہیں دیں گے۔ اللہ کی قسم ہے، نبی کے اصحاب یا نبی کے گھر والے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ہر طرف ذکر مصطفیٰ کی شمع روشن کر دی۔ صحابہ نے گھر بات چھوڑ دی، نرم و نازک بستر چھوڑ دی، نرم و نازک بستروں پہ چھوڑنا سونا چھوڑ دیا، جنگل بیابانوں میں نکل گئے، ارے خوفناک جگہوں پہ نکل گئے۔ وہاں جا کے بتلایا لوگوں ذات مصطفیٰ کی یہ شان ہے، بولیے ہاں، ذات مصطفیٰ کی یہ شان ہے۔ پھر نبی کے گھر والے تو پھر نبی کے گھر والے تھے نا۔ کربلا کا میدان سج گیا، اجے ذکر مصطفیٰ کو بلند کرنے کے لیے میرے حسین نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے کونے کونے میں ذکر مصطفیٰ بلند کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم ذکر مصطفیٰ مکے سے باہر نہیں نکلنے دیں گے، اللہ کے رب عزت کی قسم میرے مصطفیٰ کا ذکر مبارک اللہ نے وعدہ پورا کر دیا، کائنات کے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ کائنات کے بولیے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ کوئی جو مرضی کر لے۔ اچھا انگریز ہے نا، انگریز کی ایک تنظیم ہے، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ اس کا جو سربراہ تھا نا وہ اسلام کا بڑا مخالف تھا، وہی لوگوں کو ابھارتا تھا، حقوں کے لیے گستاخی کے جملے بولنے کے لیے ابھارتا تھا۔ اس کا نام تھا ڈورے وین، اس کا غالباً نام تھا ڈورے وین۔ وہ لکھتا ہے کہ میرے ذہن میں ایک دن خیال آیا کہ میں جس کی بڑھ چڑھ کے مخالفت کر رہا ہوں اس کی سیرت کا مطالعہ تو کروں، وہ کہنا کیا چاہتا ہے، ان کے اوصاف حمیدہ کا مطالعہ تو کروں، وہ شخصیت کیسی ہے۔ وہ کہتا ہے 3 سال لگے ریسرچ کرنے میں۔ کتنے؟ 3 سال لگے ریسرچ کرنے میں۔ ارے اس دور کا میرے نبی کا سب سے بڑا دشمن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جو نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا، جب اس نے میرے مصطفیٰ کے شانوں کے ترانوں کے ذکر پڑھے، شان پڑھی، مقام پڑھا، آپ کی بزرگیوں کے تذکرے پڑھے، کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ایک دن بیٹھک تھی بہت سارے انگریزوں کی، وہ بھی آ کے وہاں بیٹھ گیا، تو میڈیا والے آ گئے، انہوں نے کہا تجھے کسی مسلمان نے برگلایا ہے؟ بولیے نا، تجھے کسی مسلمان نے برگلا دیا ہے جو تو کلمہ پڑھ کے عیسائیت کو چھوڑ گیا؟ ارے تیرا تو بہت بڑا وقار تھا، تیری بات کا بہت بڑا وزن ہوا کرتا تھا، کیوں چھوڑ گیا تو اسلام؟ یعنی یہ عیسائیت کیوں چھوڑ گیا؟ اسلام میں کیوں چلا گیا؟ وہ کہنے
لگا میں کسی کے کہنے پر کلمہ نہیں پڑھا، میں کوئی بچہ نہیں ہوں۔ میں نے 3 سال اس نبی کی شان پڑھی ہے، مطالعہ کیا ہے، ہر بات کی ریسرچ کی ہے، اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کملی والے ورگا کوئی نہیں۔ 3 سال ریسرچ کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکالا زہرا کے بابا جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ کوئی ہے تو لا کے دکھا دو، کوئی ہے تو لا کے دکھا دو، کوئی ہے تو بتلا دو، کہاں ہے کوئی تو دکھا دو۔ اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ ارے جواب نہیں دے سکتے تو پھر یہ کہتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو کہ سامین وچ کوین دے آمینہ دے لال دا۔ ارے تم کہتے ہوئے ڈرتے کیوں؟ اگر اس جیسا کوئی نہیں لا سکتے، اگر اس جیسا کوئی نہیں لا سکتے تو پھر کہہ کیوں نہیں دیتے سامین وچ کوین دے آمینہ دے لال دا، سامین وچ کوین دے آمینہ دے لال دا۔ اچھا ایک انگریز نے جرأت کر لی، ایک انگریز نے، اس نے کہا میں تیرے ساتھ بحث کرتا ہوں، اس نے کہا میرے عیسیٰ جیسا کوئی نہیں۔ وہ تو ریسرچ 3 سال اس نے لگائے تھے، اس نے اپنی ہی کتاب انجیل پاس کیا لکھا ہے وہ نکالی، جب نکالی نا تو آگے کھولی، اس نے ایک باب نکالا، اس میں کیا لکھا تھا؟ اس نے کہا تو نے گھنٹے کی گفتگو کی ہے، ایک ہی جواب، وہ بھی اپنی کتاب سے ہے، تمہاری انجیل سے ہے کیا کہ 40 عیسائی مل بیٹھے تذکرے کرنے لگے ہمارے عیسیٰ کی یہ شان ہے، ہمارے عیسیٰ کی یہ شان ہے، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، بولیے نا، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کوڑوں کو کوڑ دور کرتے ہیں۔ مادر ذات نبیوں کے آنکھوں پہ ہاتھ لگائیں تو اللہ انہیں نور عطا کر دیتا ہے۔ اس ذکر میں بیٹھے تھے تو ایک بولا جس کا نام یوحنا تھا، وہ کہنے لگا تو پھر حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارا نبی وہ ہمارا نبی ہے جس کے بارے میں پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ آخری نبی ہے، یہ شان آخری نبی کی ہوگی۔ اگر وہ مادر ذات نبیوں کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے گا اللہ انہیں نور دے دے گا۔ توجہ کرنا، اگر وہ کوہڑیوں کے جسم پہ ہاتھ رکھے گا اللہ ان کے کوہڑ دور کر دے گا، مردوں کو ہاتھ لگائے گا مردے زندہ کر دے گا۔ ارے یہی تو آخر زمان نبی کی نشانی ہے۔ وہ کہنے لگے ہمارا عیسیٰ ہی آخر زمان نبی ہے، یہی رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ ایک بولا جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ نہ لیں، ایک ان کی کتاب، ایک بولا جناب عیسیٰ سے پوچھ نہ لیں۔ وہ 40 کے 40 چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، بولیے نا، چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، آپ کے کہتے ہیں پیارے عیسیٰ ہمیں ہمارے سوال کا جواب دیجئے۔ ہم اپنی کتاب میں پڑھائے، علماء یہود سے بھی سنائے، ایک نبی رہے گا جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہوگا، جہاں جہاں تک خالق کائنات کی خدائی ہوگی وہیں وہیں تک وہ محبوب رحمت بن کے آئے گا، جس کا وہ رب خدا ہوگا اسی کا وہ مصطفیٰ ہوگا۔ تو ہمارا جی کرتا ہے جب ہم نے آپ کی شانیں پڑھی ہیں، آپ مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں، توجہ ہے بھائی، مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے آپ مادر ذات نبیوں کے آنکھوں پہ ہاتھ لگائیں ان کا نور آ جاتا ہے، ہم نے سنا ہے کوڑیوں کے اگر ہاتھ پہ اگر آپ ہاتھ رکھیں ان کی کوڑ کی بیماری نکل جاتی ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کون کیا کھا کے آیا، کیسے کھا کے آیا، کب کھا کے آیا۔ تو ہم نے جب آپ کی شان حمیدہ کا مطالعہ کیا
جن کو اللہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جب سنا پسینہ شروع ہو گیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ارے پیارے عیسیٰ آپ رونے کیوں لگ گئے؟ آپ رونے کیوں لگ گئے؟ آپ فکر میں کیوں ہو گئے؟ آپ کے ماتھے پہ پسینہ کیوں آ گیا؟ آپ فرمانے لگے بات یہ ہے تمہاری بات کا جواب اب نہیں دوں گا, صبح دوں گا. ان کو سمجھ آئیے کوئی سبحان اللہ کیا تھا؟ تمہاری بات کا جواب اب نہیں دوں گا, صبح دوں گا, بشرطے کہ جتنے بھی علاقے ہیں نا ہمارے پاس سارے لوگوں کو جمع کرو سلام چوک میں, اس چوک پہ جمع ہو جائیں, وہاں میں خطاب کروں گا. وہاں میں خطاب کروں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ وہ رحمت للعالمین کون ہے. فلاں چوک پہ جمع ہو جاؤ. اب جو بھی تھے نا ماننے والے وہ علاقے کے کونے کونے پہ, ہر علاقے کے ہر جگہ پہ پہنچ گئے, ہر کو دعوت دی کہ جناب روح اللہ خطاب فرمانے والے ہیں. بولیے نا, ارے یہاں کوئی تگڑا مولوی آنا ہو تو لوگ خوشی سے بولا نہیں سماتے, بہت بڑا خطیب آ رہا ہے تو جہاں نبی نے خطاب کرنا ہو وہاں لوگ کتنے خوش ہوتے ہوں گے. اعلان ہو گیا جناب روح اللہ خطاب فرمانے والے, روح اللہ خطاب فرمانے, لوگ رات سے ہی جمع ہونا شروع, مجمع بہت زیادہ ہو گیا, بہت دور دور تک لوگ جمع ہو گئے, بڑی دور دور تک لوگ آ گئے, وہاں آ کے بیٹھ گئے. صبح ہوئی, خطیب آ گیا جسے جناب روح اللہ کہتے ہیں, اللہ کا نبی آ گیا, اللہ کی شانوں والا نبی آ گیا, اللہ کی دی ہوئی عظمتوں والا نبی آ گیا. عیسیٰ علیہ السلام آ گئے, اپنے مسند صدارت پہ کھڑے ہو گئے, مسند نبوت پہ کھڑے ہو گئے. جناب یوحنا نے کہا ہمارا سوال وہی ہے کہ تمہاری شان یہ, پیارے عیسیٰ آپ کی 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 شان یہ, مہربانی فرمائیے اعلان کر دیجئے آپ ہی آخر زمان نبی ہے. اللہ کا عیسیٰ بولا, بولو نا, اللہ کا پیغمبر بولا, فرمایا اس کی شان ورال ورائے, اونچا کہہ دیا سبحان اللہ, اس کی شان ورال ورا ہے. انجیل میں لکھا ہے, عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں اس کا اور میرا فرق یہ ہے, اگر اس کے شوز کے, شوز جانتے ہیں نا, اس کے شوز کے تسمے کھولنے کا بھی مجھے موقع مل جائے میں غنیمت سمجھوں گا. اس کا میرا فرق یہ ہے, بولیے نا, میں ایک علاقے کا نبی بن کے آیا, اس کی شان یہ ہے وہ کائنات کا نبی بن کے آئے گا. اسی کو تو بلال بھی کہتے, بولیے بلال میں یہی بیان ہوتا ہے نا بھائی, یہی انداز نصاب کے دن میرے خالق کائنات کا تھا. بولیے, جب سارے نبیوں کو جمع دیا, بولیے, سامعین انبیاء کی جماعت ہے, خطیب رب ذوالجلال ہے, موضوع شان مصطفیٰ ہے. اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ تو نے کہاں سے پڑھا, میں یہی کہتا ہوں میرے اللہ نے بھی میلاد منایا. ہر نبی 1,24,000 کم و بیش نبی جتنے بھی آئے یہی بتاتے آئے. اسی طرح مجمع ہوتے تھے, لوگ سوال کرتے تھے, جو کتابیں پڑھتے تھے, جاہل نہیں اہل علم سوال کرتے تھے, ارے پیارے پیغمبر آخر زمان نبی کون ہے, ان کو بتلانے کے لیے مجمع سجتے تھے, مجمع بیٹھتے تھے, ان کو بتایا جاتا تھا
زہرا کا بابا ہے. یہی عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں جب لوگوں نے سوال کیا پیارے پیغمبر وہ شانوں والا نبی آپ ہی تو نہیں ہے کہیں؟ آپ کی اتنی شانیں ہیں کہیں آپ تو نہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اگر اس کے شوز کے تسمے کھولنے کا بھی مجھے موقع مل جائے میں غنیمت سمجھوں گا. یہ آج بھی ان کی انجیل میں موجود ہے. اگر اس کے شوز کے تسمے کھولنے کا بھی موقع مل جائے میں غنیمت سمجھوں گا. پھر یوحنا نے کہا پیارے پیغمبر یہ شان کوئی تھوڑی ہے. میرے جملے کی طرف خدا را توجہ. یہ شان کوئی تھوڑی ہے کہ مردوں کو زندہ کر دینا. اللہ نے آپ کے ہاتھ میں اتنی شفا رکھی ہے مردوں کو زندہ کر لیتے ہو. یہ شان تھوڑی ہے کہ مادر صاحب نبیوں کو نور دے دیتے ہو, کوڑیوں کی نسوں کو دور کر دیتے ہو, لوگوں کو دلوں میں جو چیز ہے وہ بتلا دیتے ہو, جو گھر سے کھا کے آتا ہے وہ بھی آپ بتا دیتے ہیں کہ تو کیا کھا کے آیا ہے, کب کھا کے آیا ہے. کیا آخر زمان نبی ہونے کے لیے یہ شان کافی نہیں ہے؟ فرمایا اس سمندر کا ایک قطرہ ہے. جو سمجھا یار وہ عطا جو اللہ نے اس محبوب پہ کی ہوئی ہے اس سمندر کا ایک قطرہ ہے جو تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے. کیوں؟ کسی کو اگر بات ہضم نہ تو تھوڑی ہاضمے کی پوری لے لو. اللہ فرماتا ہے انا اعطینا کل کوثر. محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا. جو چیز بھی دی ہے, جو عظمت بھی دی ہے, جو مقام بھی دیا ہے, حسن دیا ہے تو وہ بھی بے مثال, علم دیا ہے تو وہ بھی بے مثال, علم دیا ہے تو وہ بھی بے مثال, عقل دی ہے تو وہ بھی بے مثال, ارے اصحاب دی ہے وہ بھی بے مثال, اہل بیت دی ہے وہ بھی بے مثال, علی دیا ہے وہ بھی بے مثال, فاطمہ دی ہے وہ بھی بے مثال. تکبیر پیارے پیغمبر آخری زمان نبی ہونے کے لیے تو جو ہے یہ شانیں کافی نہیں ہے, یہ شانیں کافی نہیں ہے جو آپ رکھتے ہیں. فرمایا وہ سمندر شان کا جو اللہ نے محبوب کو عطا کیا ہے, ارے ہمیں تو ایک قطرہ ملا ہے, ہمیں تو ایک قطرہ. یہ شانیں اس لیے لے کے آؤں, توجہ اگلا جملہ, یہ شانیں اس لیے لے کے آیا ہوں تاکہ محبوب منوا سکوں. وہ سمندر والا جس کا قطرہ نصیب ہوا ہے وہ محبوب تم سے منوا سکوں. یہ شانیں اس لیے لے کے آیا. بولو نا جو عیسیٰ علیہ السلام کی وہ شان دیکھے عقل میں سوچتا ہے یہ مقتدی کی شان ہے, یہ مقتدی کی شان ہے. امام کا عالم کیا ہوگا؟ امام کا عالم کیا ہوگا؟ مقتدی کی شان یہ ہے کہ مادر ذات نبی نے جن کے پاس آنکھیں نہیں تھیں, اگر کسی کی بینائی چلی جائے نا, ممکن ہے آنکھ کے کسی حصے میں تھوڑا سا نور پڑا ہو, ڈاکٹر آپریشن کرے وہ نور آ جائے, وہ نور آ جائے, لیکن جو ماں کے پیٹ سے ہی نبی نہ ہو, جس کی لائٹ بنی ہی نہ ہو, اگر وہ پیغمبر کے ہاتھ لگانے سے ٹھیک ہو جائے, نور آ جائے, تو اسے معجزہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولیے؟ معجزہ کہتے ہیں. توجہ, کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں. پیغمبر ہاتھ لگائے, لوگ اسے دیکھیں
کہیں کہ یہ مقتدی کی شان ہے، امام کا عالم کیا ہوگا؟ آپ آئیے امام کی طرف، ترمذی شریف اٹھائیے، تاجدار ختم نبوت مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نبی آیا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے یا نبی اللہ، ترمذی شریف، یا نبی اللہ، یا محبوب اللہ۔ فرمایا کیا ہوا، کیا چاہتا ہے؟ لجپال نبی، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، کرم کر دو، دعا کر دو، اللہ رب العالمین مجھے نور دے دے، اللہ مجھے نور دے، بولو نا، اللہ مجھے نور دے دے، کیونکہ کھلے بوئے اللہ مجھے نور دے دے۔ لجپال نبی نے فرمایا وضو بنا گیا، اس نے وضو بنایا، فرمایا مصلی پہ کھڑا ہو جا، وہ مصلی پہ کھڑا ہو گیا، فرمایا جو میں کہوں ایسے مانگتا جا، جو میں کہوں ایسے مانگتا جا۔ وہ مصلی پہ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھ کے بیٹھ گیا۔ آقا کیسے مانگوں؟ میرے نبی نے فرمایا اللہم انی اسالک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ۔ یا اللہ، یا اللہ، یا رب ذوالجلال، مہربانی فرما محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ اللہم انی اسالک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ۔ یا محمد، ترمذی شریف، یا محمد، یا محمد، انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، میری سفارش فرما دیجئے میرا اللہ، میری حاجت پوری فرما دے۔ کہنے والا، لکھنے والا، راوی کہتا ہے ابھی ہاتھ نیچے ہوئے نہیں، نور آ گئے، نور آ گئے۔ ادھر لوگ کلمہ کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ مقتدی کی یہ شان ہے، ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ یہاں کہتے ہیں محبوب کی یہ شان ہے، محب کا عالم کیا ہوگا؟ مخلوق کی یہ شان ہے، خالق کا مقام کیا ہوگا؟ پھر قدرت کا کتنی شان ہوگی؟ ارے لوگو، میرے محبوب کا یہ وہ ذکر ہے جو کائنات کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے، نہ چاہتے ہوئے لوگوں کو بھی ذکر کرنا پڑتا ہے۔ سونیا تیرے ورگا کوئی نہیں، سونیا شفا شریف کی اگلی حدیث پاک بھی سماعت فرمائے، توجہ کرنا۔ جبریل آ گئے، محبوبہ تھانوں پتا ہے کہ اللہ نے تھوڑا ذکر کتنا بلند کیتا؟ فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا یہی تو پیغام لے کر آیا۔ جبریل کیا پیغام ہے؟ فرمایا جعلتک ذکرا من ذکری، سننا خدا را حدیث پاک، جعلتک ذکرا، قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ شفا شریف میں لکھ رہے ہیں جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی۔ محبوب تیرا رب فرما رہا ہے، مدینے کے تاجدار، ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا، جو آپ کا ذکر کرے گا وہ ہمارا ذکر کرے گا۔
پھر سنیے، شاید کسی کو سادے دوست بزرگوں کو سمجھ نہ آئی ہو، اللہ فرماتا ہے محبوب جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذاکرک ذاکرنی، ہم نے آپ کے ذکر کو، ہم نے آپ کے ذکر کو، توجہ ہے، بڑے عقدے حل ہو رہے ہیں، ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا۔ پتہ چلا جو میلاد کی محفل سجدی ہے وہ خدا کا ذکر ہے، اس ذکر کو اللہ نے اپنا ذکر بنا لیا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا۔ جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، محبوب جو تیرا ذکر کرے گا وہ تیرا نہیں کر رہا، بولو نا، تو سرائکی شاعر یہاں بولا ذکر تیرے یار دا مولا کرے وہ محتاج ہو چکا ہے، اللہ اس کی محتاجی دور کرے۔ بہت پیارا شاعر گزرا ہے علامہ پروفیسر ڈاکٹر تقی القادری صاحب کی ہر محفل میں وہ پڑھتا تھا جا کے تو بڑے نذرانے اسے ملتے تھے، آج بھی اس کی شاعری باقی ہے، اشاروں سے لوگوں کو بتلاتا ہے، لیکن بہت بڑا شاعر ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ ذکر تیرے یار دا مولا ہاں کہتے ہیں، اردو میں سینہ کہتے ہیں، وہ سینے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے تو میں بھی اپنا ہاں ٹھرے دارے ذکر تیرے یار دا مولا شیر بڑا پیارا ہے، تیرا میرا ایک جو ہے، سمجھ آ گیا، تیرا میرا ایک جو ہے یار ولدا ای کروں عرش تے تو نہ گنے میں تھا تو نہ گنے میں تھا چمیدار، آواز آئی محبوب جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا، جو آپ کا ذکر کرے گا وہ ہمارا ذکر کرے گا۔ اب یہ حدیث کو مد نظر رکھنا ہے، خدا کا ذکر کس حال میں ناجائز ہے یہ بتاؤ، کس جگہ پہ ناجائز ہے بولیے؟ اگر ہر حال میں خدا کا ذکر جائز ہے، ہر جگہ پہ جائز ہے بولیے، ہر انداز میں جائز ہے، تو بھائی ہم تو خدا کا ذکر کر رہے ہیں، ہم جلوس میں جا رہے ہیں تو خدا کا ذکر کر رہے ہیں، ہم مسجد میں بیٹھ کے کر رہے ہیں تو خدا کا ذکر، بولیے نا، اگر گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں تو ہم تو خدا کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، جو آپ کا ذکر کرے گا وہ ہمارا ذکر کرے گا۔ اذا ذکرت ذکرت معی، اگلی حدیث پاک کے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ضرور ہوگا،
बतला दीजिए सिवाय ज़िबा के मकाम के, सिवाय ज़िबा के मकाम के कौन सी ऐसी जगह है जहां अल्लाह के साथ नबी का जिक्र नहीं है? कौन सी ऐसी जगह है जहां यार के जिक्र को अपने साथ नहीं रखा? अरे मेरे सिद्दीक को मकाम भी इसी सोच से मिला। अंगूठी दी या सिद्दीक लिखवा के ला इलाहा इल्लल्लाह। गए नगाश के पास, जब लिखा हुआ देखा ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो दिल ने कहा अल्लाह ने हर जगह पे अपने यार के जिक्र को साथ मिलाया है। अरे सिद्दीक तू फोड़ रहा है। अरे नकाश लिख दे, लिख दे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं मौलवी साहब से पूछता हूँ क्या सिद्दीक ने तजावुज किया? बोलिए ना। क्या सिद्दीक नबी ने तो नहीं फरमाया था कि मेरा भी साथ नाम लिखना? नहीं फरमाया ना। फिर लिखा, तजावुज किया? नहीं किया, बल्कि इश्क की पाया कमाल तक पहुंचा। लिख कर वापस आए, तवज्जो करना, लिख कर वापस आए। महबूब को अंगूठी दी। महबूब ने जब देखा चेहरा गुलाब की तरह खिल गया, चेहरा गुलाब की तरह खिल गया। जो देखा फरमाया सिद्दीक जी या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है। फरमाया मैंने कहा एक नाम, तूने आगे कितने नाम? आका कितने नहीं, सिर्फ आपका नाम। जिब्रील आ गया। फरमाया महबूब, सिद्दीक ने चाहा कि मैं अल्लाह के जिक्र से महबूब के जिक्र को जुदा ना करूं, तो रब ने फरमाया अरे अच्छी सोच रखने वाले अबू बकर सिद्दीक, अगर तू हमारे नाम को जोड़ना चाहता है, हम तेरा नाम भी अपने नाम से जोड़ देते हैं। बात कर रहा था अल्लाह ने हर मकाम पे यार के जिक्र को अपने जिक्र के साथ, ये कोई आम जिक्र नहीं है। बोलिए ना, ये कोई आम जहाँ खुदा का जिक्र हो रहा है। इदा ज़ुकिर तो ज़ुकिर फरमाया, वहाँ मेरे मुस्तफ़ा का भी जिक्र हो रहा है। जिक्र मुस्तफ़ा से घबराया ना करो, इस जिक्र को अल्लाह ने अपना जिक्र बना लिया है। जाल तो का जिक्र मिन जिक्री फमन ज़ाकरा का ज़ाकरानी। बस हर वक्त यही पढ़ा करो। बोलिए ना, मदनी मदीने वाले नहीं सोने तेरे नाल दा सारा ज़माना है गदा, मेरे सोने मैं आमीन में बात यही करते हैं।